اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک کا پارہ نمبر 9، سورت کا نام سورۃ الاعراف، آیت نمبر 100 تا لے کر 102 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں؟ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں نجات کے اصل دو مدار وہ بیان فرمائے، اور گزشتہ قوموں کے تذکرے بھی بیان ہوئے۔ آج کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں سے عبرت حاصل کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ سابقہ جتنی قوموں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے، بالخصوص 5 انبیاء علیہم السلام کی قوم کے حوالے سے بات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ 5 انبیاء کا تذکرہ اور ان کی قوموں کے حوالے سے کچھ تذکرہ ان کا بھی ہوا۔ لہذا چاہیے یہ تھا کہ قوم عاد قوم نوح سے سبق حاصل کرتے۔ انہوں نے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح بھیجا، جو طوفان نوح کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح قوم سمود کو چاہیے تھا کہ وہ قوم عاد سے عبرت حاصل کرتے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کو چاہیے تھا کہ قوم لوط کے انجام سے باخبر رہتے اور اس سے عبرت حاصل کرتے، اور لوط علیہ السلام کی قوم کو چاہیے تھا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا انجام سنتے، پڑھتے اور اس سے سبق حاصل کرتے، بجائے اس کے کہ انہوں نے سبق حاصل کرنا وہ زمین چھوڑ کر گئے، یہ زمین کے وارث بن گئے،
اور اسی طرح آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ پہلے ایک زمین کے کتنے آدمی مالک تھے، اب کتنے آدمی مالک ہیں؟ اب یہ ہم بنتے چلے آ رہے ہیں اور ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اتنی زمینوں کے مالک، اتنی جائیدادوں کے مالک جب وہ دنیا میں نہیں رہے تو ہم کس طرح رہ سکتے؟ یہ عبرت حاصل، اور یہ عبرت حاصل کریں کہ اتنی چیزوں کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے تو ہم پھر کس طرح بچ سکتے؟ ہاں، ضد نہیں اختیار کرنی، بلکہ وہ تو کافر تھے جو قومیں ضد پر اڑی ہوئی تھیں، انہوں نے تو اس طرح ضد اختیار کی تو وہ تو انبیاء علیہ السلام کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہوئے اور نشان عبرت بنے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ جو اب وارث ہے، یہ بستی والے، یہ جو بھی ہیں حکماء میں جو بھی ہیں، فرمایا کہ اگر یہ چاہیں تو ان کے بارے میں ہم ان کے گناہوں کی بدولت بھی ہم ان کو پکڑ سکتے، ان کو چاہیے یہ اپنا رویہ درست رکھے۔ فرمایا یہ بعض خبریں ہم نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نہیں جانتے، پیغمبر بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے ان کو بتلایا، انہوں نے آپ کو بتلا دیا۔ کیونکہ ہم میں سے کسی نے قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم سمود کو نہیں دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کو نہیں دیکھا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نہیں دیکھا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے واسطہ نہیں پڑا۔ فرمایا کہ وہ جس طرح ان کا ذکر پیغمبر علیہ السلام نے کر دی ہے، ہم نے انبیاء کے ذریعے بعض خبریں آپ تک پہنچا دی۔ فرمایا کہ ان کے انبیاء جو آئے تھے وہ واضح دلائل لے کر آئے تھے، کوئی چھپی ہوئی دعوت نہیں تھی، واضح تھی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، یہ سارے واضح دعوت تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے پہلی قوموں سے عبرت حاصل نہیں کی، پہلوں سے دیکھتے رویہ تبدیل کرتے۔ تو فرمایا اسی طرح ہم بعض کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے، اور جن پر مہر لگ جاتی اور پھر ان کے دل سے جو زید وہ نکل نہیں سکتی، باہر کا ایمان اندر جا نہیں سکتا۔ اور فرمایا ہم نے ان میں سے اکثر کو بد عہدی پر پایا، یعنی وعدے کی پاسداری نہیں کرتے، عہد کی پابندی نہیں کرتے، اور واقعی ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نافرمانی ہوئے۔ یہ بیان ہوئے ان آیات میں، دیکھیں آیات کا ترجمہ۔ فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے بعد اس کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کی گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، فرمایا یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، مگر جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے۔ كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ اب دعا فرمائے اللہ کریم کی ذات مجھے اور آپ کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔